آج کی اس تفصیلی نشست میں ہمارا مقصد اسی پیچیدہ سفر کا مکمل جائزہ لینا ہے۔ بالکل، مطلب ایک جرم کے محض خیال سے لے کر عدالت کے حتمی فیصلے اور سزا یا بریت تک قانون کس طرح حرکت میں آتا ہے، یہ ہماری اس گفتگو کا بنیادی مرکز ہوگا۔ تو چلیں پھر اس کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ ہاں، تو دیکھیں قانون کیسے حرکت میں آتا ہے، یہ سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس پورے نظام کا خاکہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے۔ پاکستان کا یہ فوجداری نظام انصاف بنیادی طور پر برطانوی نوآبادیاتی دور کا ورثہ ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آئینی حقوق اور اسلامی اصول شامل کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ اور اس پوری قانونی عمارت کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا، پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC، جو یہ طے کرتا ہے کہ جرم کیا ہے اور اس کی سزا کتنی ہے۔ دوسرا، ضابطہ فوجداری یا CRPC، جو قانون کے حرکت میں آنے کا پورا طریقہ کار متعین کرتا ہے۔ اور تیسرا، قانون شہادت آرڈر یعنی QSO، جو عدالت میں ثبوتوں کی منظوری اور ان کے وزن کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس پوری مشین کو چلانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک جرم کا ہونا۔ تو قانون کی نظر میں جرم یا آفینس آخر ہے کیا؟ اچھا، اس کی تعریف پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 40 اور ضابطہ فوجداری کے سیکشن 4 کی ذیلی شق او میں بڑی جامع انداز میں کر دی گئی ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے۔ قانونی زبان میں اسے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: اینی ایکٹ اور omission made punishable by any law for the time being in force۔ صحیح، یعنی اردو میں اسے کہیں گے کوئی بھی ایسا فعل یا کوتاہی جسے رائج الوقت قانون کے تحت قابل سزا قرار دیا گیا ہو۔ تو یہاں 2 الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے نا، ایک فعل یعنی کوئی غیر قانونی کام کرنا، اور دوسرا کوتاہی یعنی ایسی قانونی ذمہ داری جو جان بوجھ کر پوری نہ کی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں یہ فرق سمجھنا بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ عام سول نوعیت کے معاملات 2 افراد کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ایک جرم ہمیشہ پوری سوسائٹی اور ریاست کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی اگر سڑک پر 2 لوگوں کا جھگڑا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں تو اس میں ریاست کیوں شامل ہو جاتی ہے؟ نقصان تو ان 2 افراد کا ہوا نا، ریاست کو اس سے کیا غرض؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ریاست اس لیے مدعی بنتی ہے کیونکہ ایک جرم صرف ایک فرد کو زخمی نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے معاشرے کے احساس تحفظ کو مجروح کرتا ہے۔ اگر ریاست انفرادی جھگڑوں کو نظر انداز کر دے تو بس پھر جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اسی لیے کسی قتل یا ڈکیتی کے مقدمے میں ریاست خود پروسیکیوٹر یعنی مدعی بن کر ملزم کے سامنے آتی ہے تاکہ معاشرے کا توازن برقرار رہے۔ صحیح۔ اب جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ جرم کیا ہے، تو اگلا مرحلہ یہ جاننا ہے کہ ایک جرم حقیقت کا روپ کیسے دھارتا ہے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں، قانون کی نظر میں ایک جرم 3 مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پہلا مرحلہ ہے پری آفنس، یعنی جرم سے پہلے کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کے ذہن میں نیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اور اس مرحلے کی سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ قانون صرف ایک بری سوچ یا نیت رکھنے پر کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ وہ سوچ ایک خاص حد عبور کر کے تیاری یا باقاعدہ اقدام کی شکل اختیار نہ کر لے۔ البتہ یہ مرحلہ بعد میں ٹرائل کے دوران ملزم کی مجرمانہ نیت ثابت کرنے کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ وائل آفنس، یعنی جرم کے دوران کا وقت ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب مجرمانہ فعل سرزد ہوتا ہے اور یہیں سے پولیس کو ثبوت، گواہ اور فورینزک شواہد ملنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے پوسٹ آفنس، یعنی جرم کے بعد کا مرحلہ۔ جیسے ہی جرم مکمل ہوتا ہے نا، ریاستی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ FIR درج ہونے سے لے کر تفتیش، گرفتاری اور پھر ٹرائل تک کا تمام تر سفر اسی تیسرے مرحلے کا حصہ ہے۔ بالکل، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محض کسی پر الزام لگ جانا کافی نہیں۔ ایک انسان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے قانون نے 5 بنیادی عناصر مقرر کیے ہیں۔ اچھا، وہ 5 عناصر کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا عنصر ہے مینز ریا، یعنی مجرمانہ ذہن یا نیت۔ قانون کی اصطلاح میں اسے گلٹی مائنڈ کہتے ہیں۔ ہماری عدالتوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ اصول طے کیا ہوا ہے کہ جب تک انسان کی بری نیت ثابت نہ ہو، جرم مکمل نہیں ہوتا۔ کیا اس میں کوئی استثناء بھی ہے؟ ہاں بالکل، اس سے اسٹرکٹ لائبلٹی کہا جاتا ہے، جیسے ملاوٹ شدہ خوراک بیچنا۔ ایسی صورت میں قانون یہ نہیں دیکھتا کہ بیچنے والے کی نیت بری تھی یا نہیں، محض اس فعل پر سزا دی جاتی ہے کیونکہ یہ عوامی صحت کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا عنصر ہے ایکٹس ریئس، یعنی مجرمانہ فعل یا گلٹی ایکٹ۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ فرض کریں ایک شخص اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ وہ کسی بینک میں ڈکیتی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کی پوری منصوبہ بندی کاغذ پر کر لیتا ہے، تو کیا یہ ڈائری لکھنے پر اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اور اس کی وجہ یہی ایکٹس ریئس ہے، سوچ کے ساتھ کسی جسمانی فعل کا ہونا اور دونوں کا ایک ہی وقت میں ہونا، جسے قانونی زبان میں کنکرنس کہتے ہیں، وہ لازمی ہے۔ جب تک وہ شخص عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، وہ مجرم نہیں بنتا۔ سمجھ گئی۔ تیسرا عنصر کازیشن یا سبب ہے نا، یعنی ملزم کے فعل اور ہونے والے نقصان کے درمیان ایک واضح تعلق ہونا چاہیے۔ بالکل، قانونی زبان میں اسے بٹ فار اینڈ پروکسیمیٹ کاز کا اصول کہتے ہیں، یعنی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ فعل نہ ہوتا تو یہ نقصان بھی نہ ہوتا۔ اور چوتھا عنصر ہارم یا نقصان ہے، اور یہ محض جسمانی زخم نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے یہ ذہنی، سماجی یا ریاست کی رٹ کو پہنچنے والا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
اور پانچواں عنصر ہے لیگیلٹی یا قانونیت۔ قانونیت کے لیے عالمی سطح پر ایک بڑی مشہور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، نلم کرائمن نلا پوئنا سینی لیج، یعنی کوئی بھی کام اس وقت تک جرم تصور نہیں ہوگا جب تک اسے کسی موجودہ قانون میں پہلے سے جرم قرار نہ دیا گیا ہو۔ یعنی اگر آج کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے بارے میں قانون خاموش ہے تو کل نیا قانون بنا کر اسے ماضی کے اس فعل پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور دیکھیں، جب یہ سارے عناصر مل کر ایک جرم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں نا، تو پھر پولیس کی کارروائی شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے ہم ضابطہ فوجداری یا CRPC کے سیکشن 4 میں داخل ہوتے ہیں، جو اس پورے نظام کی لغت یا ڈکشنری ہے۔ واقعی اس قانونی زبان کو سمجھے بغیر تفتیش کے عمل کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ایک عام سننے والے کے لیے ان اصطلاحات کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا لفظ پورے طریقہ کار کو یکسر بدل دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو بیلیبل آفینس اور نان بیلیبل آفینس کا فرق دیکھتے ہیں۔ قابل ضمانت جرائم وہ ہیں جن میں ضمانت حاصل کرنا ملزم کا ایک قانونی اور بنیادی حق ہے، اور نان بیلیبل میں نان بیلیبل جرائم میں ضمانت مانگنا حق نہیں رہتا، بلکہ یہ عدالت کی ثوابدید پر منحصر ہو جاتا ہے۔ عدالت دیکھتی ہے کہ کیا ملزم کو باہر چھوڑنا معاشرے کے لیے خطرہ تو نہیں۔ اس کے بعد کوگنیزبل آفینس اور نان کوگنیزبل آفینس کا فرق آتا ہے۔ قابل دستاندازی پولیس جرائم عموماً سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے قتل یا اغوا۔ قانون میں اس کے لیے ایک واضح فقرہ موجود ہے، پولیس آفیسر میں اریسٹ وداؤٹ اے وارنٹ۔ ہاں، یعنی پولیس بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، اور اس اختیار کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ فرض کریں کہیں قتل ہو رہا ہے، اگر پولیس افسر کو گرفتاری کے لیے پہلے میجسٹریٹ کے پاس جا کر وارنٹ لانے پڑیں تو مجرم تو فرار ہو جائے گا نا۔ ہاں بالکل، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اسی لیے سنگین جرائم میں پولیس کو فوری حرکت میں آنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب نان کوگنیزبل آفینس یعنی ناقابل دستاندازی جرائم ہیں جو کم سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان میں پولیس کو گرفتاری کے لیے باقاعدہ وارنٹ درکار ہوتے ہیں تاکہ پولیس کے اختیارات کا غلط استعمال روکا جا سکے۔ صحیح، اور اس لغت میں کمپلیننٹ یا شکایت کنندہ کا لفظ بھی بار بار آتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو براہ راست عدالت یا میجسٹریٹ کے پاس اپنی شکایت لے کر جائے، اور واضح رہے کہ اس میں وہ رپورٹ شامل نہیں جو پولیس خود درج کرتی ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ دو ملتے جلتے الفاظ ہیں، انکوائری اور انویسٹیگیشن۔ ہاں، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق بہت بنیادی ہے۔ انکوائری کا کام مجسٹریٹ یا عدالت کرتی ہے تاکہ کیس کی ابتدائی جانچ کی جا سکے، جبکہ انویسٹیگیشن یا تفتیش کا کام خالصتاً ثبوت اکٹھے کرنے کا عمل ہے جو پولیس انجام دیتی ہے۔ اور آفینس یا جرم کی تعریف تو ہم پہلے ہی تفصیل سے کر چکے ہیں۔ چلیں اب اس ساری تھیوری کو عملی میدان میں لا کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک جرم ہو گیا، تھانے کے اندر سے لے کر عدالت کے کمرے تک کیا کارروائی ہوگی؟ یہ عملی سفر شروع ہوتا ہے تفتیش کے مرحلے سے، جو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 سے لے کر 173 تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل، تو اس کی شروعات ہوتی ہے سیکشن 154 سے، جسے عام زبان میں FIR یا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ اور یہ FIR قانون کی بھاری بھرکم مشین کو چلانے والا پہلا بٹن ہے۔ ہماری سپریم کورٹ نے اپنے ایک مشہور فیصلے میں یہ اصول بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی قابل دستاندازی یعنی سنگین جرم کی اطلاع ملتی ہے تو پولیس کے پاس FIR درج کرنے سے انکار کا سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اسے پرچہ کاٹنا ہی پڑے گا۔ اور جیسے ہی FIR درج ہوتی ہے، سیکشن 156 کے تحت پولیس کو قانونی اختیار مل جاتا ہے کہ وہ جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کرے۔ اسی تفتیش کے دوران سیکشن 160 اور 161 کے تحت پولیس لوگوں کو تھانے بلاتی ہے اور بطور گواہ ان کے بیانات ریکارڈ کرتی ہے۔ لیکن یہاں قانون کی ایک ایسی باریکی چھپی ہے جو بظاہر بہت حیران کن لگتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ قانون کہتا ہے اسٹیٹمنٹس ریکارڈڈ انڈر سیکشن 161 آر ناٹ سبسٹینٹیو ایویڈنس، یعنی پولیس کے سامنے دیا گیا کوئی بھی بیان عدالت میں حتمی ثبوت نہیں مانا جاتا؟ بالکل۔ یہ بات سن کر اکثر لوگ میرا مطلب ہے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر پولیس کا لکھا ہوا بیان ثبوت ہی نہیں تو پھر پولیس دن رات بیانات کیوں لکھتی رہتی ہے؟ اس پوری مشق کا فائدہ کیا ہے آخر؟ دیکھیے، اس کی ایک بہت گہری اور نفسیاتی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ خدشہ رہتا ہے کہ پولیس دباؤ ڈال کر یا خود سے کہانیاں گھڑ کر بیانات لکھ سکتی ہے، اس لیے قانون نے کہہ دیا کہ ہم صرف اس بیان کو سچ مانیں گے جو جج کے سامنے کھڑے ہو کر حلفیہ دیا جائے۔ تو پولیس والا بیان تو صرف اس لیے ریکارڈ پر رکھا جاتا ہے تاکہ اگر گواہ کل کو عدالت میں جا کر اپنی پہلی بات سے مکر جائے یا کوئی تضاد ظاہر کرے تو اس پولیس والے بیان کی مدد سے اسے جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ واہ، یہ تو کافی دلچسپ ہے۔ تو پھر اگر کوئی ملزم واقعی اپنے جرم پر نادم ہو اور خود اعتراف جرم کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ پولیس کے سامنے مار پیٹ کے ڈر سے کیے گئے اعتراف کی تو پھر کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی نا۔ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے قانون میں سیکشن 164 کا طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے تحت اعتراف جرم صرف اور صرف ایک میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس عمل کے لیے 14 لازمی اصول مقرر کیے گئے ہیں تاکہ یہ 100% تسلی ہو سکے کہ بیان رضاکارانہ یا والنٹری ہے۔ 14 اصول جیسے کہ؟ مثلاً میجسٹریٹ سب سے پہلے ملزم کی ہتھکڑیاں کھلوائے گا، جس کمرے میں بیان ہونا ہے نا وہاں سے ہر پولیس والے کو باہر نکال دیا جائے گا، ملزم کو ایک خاص وقت دیا جائے گا جسے ریفلیکشن ٹائم یا سوچنے کا وقت کہتے ہیں تاکہ وہ پولیس کے نفسیاتی دباؤ سے باہر نکل سکے۔ یہاں تک کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میجسٹریٹ اسے یہ بھی باور کرواتا ہے کہ اگر وہ آج اعتراف جرم نہیں بھی کرتا تب بھی اسے واپس ان پولیس والوں کی تحویل میں نہیں دیا جائے گا بلکہ سیدھا جیل بھیج دیا جائے گا۔ جی بالکل،
इन कड़ी शराइत का वाहिद मकसद पुलिस के तशद्दुद या ब्लैकमेलिंग के जरिए लिए गए झूठे बयानात को रोकना है। और देखें, इस सारी तफ्तीश के बाद अगर पुलिस को लगे कि वाक़तन कोई सबूत नहीं मिला तो सेक्शन 169 के तहत पुलिस मुल्जिम को जमानती मचलके पर रिहा कर सकती है। और अगर सबूत मिल जाए तो फिर सेक्शन 173 हरकत में आता है। उसके तहत तफ्तीश की एक फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम आम जबान में चालान कहते हैं ना, वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। कानून ने इसके लिए 14 दिन का वक्त मुकर्रर किया है, और अगर काम मुकम्मल ना हो तो मजीद 3 दिन के अंदर एक अबूरी रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। चलें, ये तो वो मिसाली सूरत हाल हो गई ना, जब पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे। लेकिन अगर कोई बाअसर शख्स किसी गरीब की FIR ही दर्ज ना होने दे, पुलिस थाने के दरवाजे ही बंद कर दे, तो क्या फिर आम आदमी के लिए इंसाफ का रास्ता बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ निज़ाम को मुतवाज़न रखने के लिए जस्टिस ऑफ पीस यानी जस्टिस ऑफ पीस का इदारा सामने आता है, जो कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 22A और 22B के तहत काम करता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का किरदार सामने आता है। अच्छा, तो अगर कोई शहरी पुलिस की ज्यादती या FIR दर्ज न होने की शिकायत लेकर जाए, तो जज साहब को इख्तियार है कि वो FIR के इंदराज और तफ्तीश की मुंतकली के अहकामात जारी करें? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ये जज का काम है कि वो पुलिस का काम करने लग जाए? नहीं, और यही बात हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह की है। अदालत ने कहा कि जस्टिस ऑफ पीस का ये इख्तियार खालिस्तन एक इंतजामी नोयत का काम है। जज इस मरहले पर सबूतों की जांच पड़ताल या तफ्तीश के मेरिट में मुदाखलत नहीं करता। वो महज इस बात को यकीनी बनाता है कि कानून की रुकी हुई मशीनरी काम करना शुरू कर दे। और अगर ये रास्ता भी काम ना करे, तो आम आदमी के पास एक और ताकतवर रास्ता प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा की सूरत में मौजूद है ना? जी, सेक्शन 200 CRPC के तहत एक शहरी थाने जाए बगैर बराह रास्त मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर अपना हल्फिया बयान और शिकायत रिकॉर्ड करवा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर अदालत का दरवाजा बराह रास्त खटखटाना इतना ही आसान है, तो फिर झूठे मुकदमात का तो सैलाब आ जाना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए कानून ने झूठी गवाही और निज़ाम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सेक्शन 476, 476A और 195 जैसी रुकावटें खड़ी की हैं। कानून की इस किताब में एक खास जुमला दर्ज है, एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट्स ऑफ जस्टिस। यानी अदालत ये देखती है कि क्या इस केस का चलना वाकई इंसाफ के मफाद में जरूरी है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे जहन में उभरता है, अगर अदालत में कोई शख्स खुल्लम खुल्ला झूठी गवाही देता है, तो एक आम शहरी उस झूठे शख्स पर बराह रास्त प्राइवेट कंप्लेंट दायर क्यों नहीं कर सकता? ये पाबंदी क्यों लगाई गई है? देखें, अगर रियासत ये हक आम शहरियों के हाथ में दे देती ना, तो लोग अपनी जाती दुश्मनियां निकालने के लिए एक दूसरे पर झूठी गवाही के पर्चे कटवाना शुरू कर देते। हर मुकदमे के अंदर से 10 नए मुकदमे निकल आते। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए सेक्शन 195 के तहत ये खुसूसी इख्तियार सिर्फ उस मुतालिका जज और अदालत को दिया गया है जिसके सामने वो झूठ बोला गया हो, ताकि अदालती निज़ाम ब्लैकमेलिंग का आलाकार ना बन सके। ये वाकई निज़ाम को अंदर से टूटने से बचाने की एक गहरी हिकमत अमली है। अच्छा, अब जरा मुल्जिम की आज़ादी के हक पर बात करते हैं। ट्रायल तो अभी शुरू होना है, तो क्या तब तक उसे बगैर जुर्म साबित हुए जेल की कोठरी में बंद रखा जाएगा? यहाँ जमानत या बेल के उसूल लागू होते हैं, जो सेक्शन 496 से लेकर 498 तक फैले हुए हैं। और कानून का इस हवाले से एक बहुत ही बुनियादी फलसफा है, जिसे हम कानूनी हलकों में यूं बयान करते हैं कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। यानी जमानत पर रहे होना और आज़ादी बरकरार रखना एक उमूमी उसूल है, और ट्रायल से पहले किसी को जेल में कैद रखना महज एक इस्तिस्ना है। बिल्कुल सही। इसीलिए सेक्शन 496 के तहत काबिल जमानत जराइम में जमानत हासिल करना कोई रियायत नहीं, बल्कि एक कानूनी हक है। लेकिन सेक्शन 497 यानी नाकाबिल जमानत जराइम में तो कहानी बदल जाती है ना? हाँ, यहाँ एक इंतहाई अहम इस्तिलाह आती है, प्रोहिबिटोरी लिम्ब। इसका मतलब यह है कि वो इंतहाई संगीन जराइम जिनकी सज़ा मौत, उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा है, उनमें आमतौर पर जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने सुना है इसमें भी कुछ छूट है। जी, कानून अंधा नहीं है। वो इन संगीन जराइम में भी खवातीन, 16 साल से कम उम्र बच्चों या बीमारों के लिए जमानत का रास्ता खुला रखता है। इसके अलावा एक और तसव्वुर है स्टैट्यूटरी बेल का। वो क्या होता है? जब रियासत या इस्तिगासा खुद केस को लटकाना शुरू कर दे और ट्रायल में बेतहाशा ताखिर हो जाए, तो कानून मुल्जिम को कानूनी जमानत का हक देता है, क्योंकि रियासती मशीनरी की सुस्ती की सजा किसी इंसान की आज़ादी छीनकर नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। और इस सूरत हाल का क्या बनेगा जब किसी शहरी को यह खतरा हो कि पुलिस बदनीयती की बुनियाद पर उसे झूठे केस में गिरफ्तार कर लेगी? वहां सेक्शन 498 के तहत कब्ल अज गिरफ्तारी जमानत या प्री अरेस्ट बेल ली जाती है, जिसका असल मकसद ही कानून की जुबान में मालाफाइड अरेस्ट्स यानी बदनीयती पर मबनी गिरफ्तारियों को रोकना है। अदालतों का मौक़िफ़ है कि कब्ल अज गिरफ्तारी जमानत कोई आम रियायत नहीं है। ये एक गैर मामूली अदालती तहफ़्फ़ुज़ है जो शहरियों को पुलिस के नाजायज़ इख्तियारात और बिला वजह की तजलील से बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलें अब इस तवील अदालती सफ़र को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं।
کیا ہر کیس کا اختتام ایک طویل تھکا دینے والے ٹرائل کے بعد ہی ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون بے بنیاد مقدمات کو راستے میں ہی ختم کرنے کا پورا اختیار دیتا ہے۔ اگر کیس بظاہر ہی بے بنیاد ہونا تو میجسٹریٹ سیکشن 249A کے تحت اور سیشن کوڈ سیکشن 265K کے تحت چارج فریم ہونے یا فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی ملزم کو باعزت بری کر سکتے ہیں۔ مطلب شروع میں؟ جی، سپریم کورٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ طویل ٹرائل کی ذہنی اذیت سے بچانا عدالتوں کا فرض ہے۔ تو اس قبل از وقت برید کے پیچھے قانون نے کئی ٹھوس وجوہات، میرا مطلب ہے گراؤنڈز فار ایکویٹل متعین کی ہوں گی۔ ہاں بالکل، ان کو سمجھنا انتہائی دلچسپ ہے۔ مثال کے طور پر پلی آف البائی، یعنی فرض کریں ایک شخص پر الزام ہے کہ اس نے لاہور میں واردات کی، لیکن وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس وقت تو وہ کراچی میں تھا، تو ایسے کیس کا ٹرائل چلانے کا کیا جواز ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح نو پرائما فیسی کیس یا گراؤنڈ لیس چارج آتا ہے، یعنی ابتدائی کاغذات دیکھ کر ہی صاف پتہ چل رہا ہو کہ الزام کی بنیاد اتنی کھوکھلی ہے کہ کوئی جرم بنتا ہی نہیں۔ یا پھر کانٹراڈکشن ان وٹنسز، یعنی جب پروسیکیوشن کے اپنے گواہی الگ الگ کہانیاں سنا رہے ہوں اور ان کے بیانات آپس میں بری طرح ٹکرا رہے ہوں، اور اس کے علاوہ نو کرمنل انٹینٹ یعنی مینز ریا یا ایکٹس ریس کا ثابت نہ ہونا۔ جی، اگر پولیس یہ بتانے میں ہی ناکام رہے کہ ملزم کا اس واقعے میں کوئی مجرمانہ ارادہ یا پھیل شامل تھا تو کیس وہیں گر جاتا ہے۔ ایک اور عام حربہ جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے سول میٹر کو کرمنل رنگ دینا۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ جائیداد یا پیسوں کا تنازع ہوتا ہے اور لوگ پولیس کا دباؤ ڈالنے کے لیے اسے ڈکیتی یا فراڈ کا کرمنل کیس بنا دیتے ہیں، اور عدالتیں جیسے ہی دیکھتی ہیں کہ معاملہ خالصتاً سول نوعیت کا ہے وہ کیس ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پروسیکیوشن کا سب سے بڑا گواہ، جسے سٹار وٹنس کہتے ہیں، وہ عدالت میں مکر جائے اور منحرف ہو جائے تب بھی بریت یقینی ہو جاتی ہے۔ سائنسی ثبوتوں کا کردار بھی تو بہت اہم ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں فورینزک رپورٹ از اگینسٹ پروسیکیوشن۔ بالکل، اگر ڈی این اے رپورٹ یا بیلسٹک رپورٹ پولیس کی بنائی ہوئی کہانی کو سائنسی بنیادوں پر جھٹلا دے، یا پھر واردات میں استعمال ہونے والا آلہ قتل جسے ویپن ناٹ فاؤنڈ کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے وہ سرے سے برآمدی نہ ہو سکے، تو پروسیکیوشن کا کیس ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر بالفرض ٹرائل پورا چل جائے، تمام گواہیاں مکمل ہو جائیں تو پھر ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 265H کے تحت عدالت کی جانب سے حتمی فیصلہ سنایا جاتا ہے، چاہے وہ سزا ہو یا بریت۔ اور اس حتمی فیصلے کے حوالے سے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ فیصلہ کبھی بھی ملزم کی غیر موجودگی میں، جسے قانونی زبان میں ان ایبسنٹیا کہتے ہیں، نہیں سنایا جا سکتا۔ اس کی وجہ تو بہت سادہ ہے نا، کہ ملزم کا عدالت میں موجود ہونا اور اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کو خود سننا اس کے شفاف ٹرائل یا فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کا لازمی حصہ ہے۔ جی بالکل، لیکن قانون میں ایک اور بہت طاقتور ہتھیار ہائی کورٹ کے پاس بھی محفوظ ہے، جسے سیکشن 561A یعنی ایف آئی آر کا خاتمہ یا کواشمنٹ آف ایف آئی آر کہتے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ کے ثوابدیدی اختیارات ہیں تاکہ عدالتی عمل کے غلط استعمال یا ابیوز آف پروسیس کو روکا جا سکے۔ اچھا، تو کیا ہائی کورٹ کسی بھی وقت پولیس کی تفتیش کو روک سکتی ہے؟ یہاں ایک بہت اہم قانونی باریکی ہے جو حال ہی میں عدالت عظمیٰ نے واضح کی ہے۔ ہائی کورٹ سیکشن 561A کا یہ اختیار صرف کسی ماتحت عدالتی کارروائی کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ وہ براہ راست پولیس کی تفتیش کو درمیان میں نہیں روک سکتی، کیونکہ تفتیش کرنا پولیس کا خالصتاً انتظامی عمل ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی نشست میں یہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آئی ہے کہ ایک مجرمانہ ارادے سے لے کر حتمی بریت یا سزا تک کا یہ سفر ایک انتہائی باریک لکیر پر چلتا ہے۔ مطلب یہ نظام قدم قدم پر ریاست کی بے پناہ طاقت اور ایک عام انسان کی آزادی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، تھانے میں ایف آئی آر درج ہونے سے لے کر تفتیش کی پیچیدگیوں، ضمانت کی کڑی شرائط اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے ثبوتوں کی جانچ پڑتال تک، ہر اصول کا ایک ہی مقصد ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ انصاف صرف ہو نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اور در حقیقت یہی اس نظام کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے اور سب سے بڑا چیلنج بھی۔ یہ انسانی ذہنوں کی نیتوں اور انسانوں ہی کی دی گئی گواہیوں کا ایک نہایت نازک جال ہے، جسے قانون روزانہ کی بنیاد پر سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔